بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک سوال بہت زیادہ آ رہا ہے، ہاؤ ٹو لیو پورنوگرافی۔ بہت اہم سوال ہے۔ فحاشی اس قدر عام ہو گئی ہے۔ پہلے زمانے میں ہماری والدہ ہمیں کہتی تھی کہ بیٹا گھر سے باہر نہ جاؤ، ماحول صحیح نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں تو وہ چیز ہمارے سیل فونز میں ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے، اور وہ بیہودہ مناظر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ہمارے سامنے آ ہی جاتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر کوئی چل پڑے تو اس کا اینڈ، اس کا رزلٹ بہت ہی بھیانک ہے، اور یہ شیطان کے نقش قدم ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جو اس کا شکار ہے، روحانی اعتبار سے، مینٹلی اعتبار سے بہت ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ روحانی اعتبار سے دین سے دور، اسلام سے دور، اللہ کی تعلیمات سے دور۔ مینٹلی اعتبار سے فوکس نہ کرنا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا۔ لوگ جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہوتے ہوئے اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے اس چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ دین اسلام پر چل کر انسان بہت سارے ایڈکشنز جو خطرناک ہیں ان کو چھوڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ انسان توبہ کرے۔ توبہ بھی ایسی کرے کہ میں نے اب دوبارہ اس کی طرف نہیں جانا ہے، میں نے دوبارہ سے ان مناظر کی طرف نہیں بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے مدد مانگے۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو ترک کر دے، نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرے، اور اسی طرح سے جو لذت گناہوں میں حاصل کی ہے اس لذت کو تلاش کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے فیتھ کو، اپنے ایمان کو بڑھائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرے، اور علم کو حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا، یقین ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی، پہچان ہوگی، زیادہ انسان اللہ سے ڈرے گا۔ جب انسان اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا تو گناہوں کی طرف، برائی کی طرف بڑھنے سے کترائے گا۔ تیسرا اور اہم نقطہ یہ ہے کہ لوورنگ یور گیز، اپنی آنکھوں کو جھکا دینا۔ کوئی بیہودہ منظر سامنے آنے لگے اس کو فوراً ہٹا دینا، اور اسی طرح سے جب اس کو موقع ملے باہر دیکھنے کا تو وہاں پر بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اور اس کو ایک ایسی لذت اور مٹھاس اس کے دل میں پیدا ہوگی کہ اس کو اس میں مزہ آنے لگے گا، اپنی گیز کو لوور کر کے، اپنی نگاہوں کو بچا کے۔ کیونکہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اس کا ایک سکیچ جو ہے وہ اس کے دل و دماغ پر بنتا ہے، اور پھر بعد میں وہ اس کو ورغلاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آلٹرنیٹیوز ڈھونڈے انٹرٹینمنٹ کے۔ دوست ہیں، کچھ ہابیز پیدا کرے، ان کے ساتھ گیمز، فزیکل ایکٹیویٹیز، یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ انسان پورنوگرافی کے اندر بالکل سست ہوتا جاتا ہے، اپنے آپ کو کارنر کر لیتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ لوگوں کے ساتھ ملنے لگے گا، اس کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا، دوبارہ سے بات چیت کرے، اور اپنے ان مسائل سے بچنے کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز، ہابیز ایسی پیدا کرے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو ملوث کر سکے۔ اسی طرح سے سپورٹ حاصل کرے اپنے دوستوں سے، یا فیملی ممبرز جن کے ساتھ وہ اپنی بات شیئر کر سکتا ہے، یا کوئی دوست ہو، یا پھر کاؤنسلرز ہیں، یا پھر دینی گروپس ہیں، اور اسی طرح سے دینی کلبز ہیں جو اس کے اندر رہنمائی کرتے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آخری بات یہ ہے کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کے دل کو بدلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کو جو خیر دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دعا کرے، جیسے وہ گناہوں کے اندر جو ہے وقت گزارتا تھا، اسی طرح اس کو چاہیے اس کو چھوڑ چھاڑ کے جتنا وقت وہاں دیتا تھا اس سے بہت تھوڑا اور معمولی سا وقت دعاؤں کے لیے نکالے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی زندگی بدل دے، اور ان ایڈکشن سے وہ اس کی جان چھوٹ جائے۔ اور اس میں ایک آخری نقطہ یہ ہے، ٹریگرز کو ختم کرے۔ جو ٹریگرز ہیں لائف میں، جو اس کو ٹریگر کرتے ہیں پورن کی طرف بڑھنے کے لیے، ان کو ختم کیا جائے۔ کہ انسان کے لیے کوئی بھی ٹریگر ہو سکتا ہے، کوئی بھی صوفہ ہے جہاں پر وہ بیٹھ کے کوئی غلط کام دیکھتا تھا، غلط کام کرتا تھا، تو ان صوفوں کو چھوڑے، یا پھر فرنیچر کو بدلے، یا پھر گھر میں سیٹنگ چینج کرے، یا پھر گھر میں ایکٹیویٹیز دوسری کرے۔ اسی طرح درس قرآن ہوتے ہیں، قرآن کی مجالس ہوتی ہے، اس میں آنا جانا کرے، اور اسی طرح سے اپنے دوستوں کو جو ہے وہ گھر پہ لے کر آئیں، ان کے ساتھ گیمز وغیرہ کھیلے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، تب جا کے ان ایڈکشن سے باہر آ سکتے ہیں، اور ہیلپ ضرور لیں اپنے کسی ایکسپرٹ سے۔ جزاک